کبھی ایسا ہوا ہے کہ زندگی میں مسئلے ایک ساتھ آ جائیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں اور ذہنی دباؤ، اور دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہو؟ ایسے لمحوں میں کچھ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اندر سے، اور کچھ لوگ حیرت انگیز طور پر اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہیں۔ یارو، سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ لوگ تو ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھ لیتے ہیں۔ یارو، کیا ایسی خوبی ہوتی ہے ان لوگوں میں جو ان لوگوں کو اندر سے سکون دیتی ہے؟ جتنی تکلیفیں آ جائیں، جتنی پریشانیاں ان کے ساتھ پیش آ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں۔ یارو، قرآن کی آیت ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل میں دنیاوی چیزوں کی محبت نہیں ہوتی، دنیاوی لوگوں کی محبت نہیں ہوتی، ان کے دل تو اللہ کے ذکر سے روشن ہوتے ہیں۔ تو یارو، پھر میں سمجھا کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے دل سکون میں کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہیں دنیا میں کوئی رغبت نہیں ہوتی، ان کے دل تو اللہ سے جڑ چکے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں انسانوں میں اگر میں کہوں تو ذہنی دباؤ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ مستقبل کی فکر کھا جاتی ہے، امتحانات کے دباؤ ہوتے ہیں، اور مالی معاملات میں نقصان مسلسل انسان کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے، اور روحانی پیچیدگی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، اور رشتوں کے مسائل الگ سے ہوتے ہیں۔ تو اتنے میں پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ انسان اندر سے بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ مومن کے ہر حال میں اس کی خیر پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی کہ بیسیکلی انسانوں کو امید جگائے رکھتی ہے، کہ ایک امید کی کرن ہوتی ہے جو انسان کی شمع کو روشن کرتی ہے کہ ہاں، ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب انہیں سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، قید کا، مشکلات کا، ذہنی دباؤ کا، لیکن روایت میں آتا ہے کہ وہ بار بار یہی کہا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یارو، یہ ایمان ہی تھا جس نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید، مشکلات اور تکلیفیں برداشت کرنے کے قابل بنایا۔ سائیکالوجی بھی یہ بتاتی ہے کہ جب انسان کو اپنی زندگی میں میننگ اور ہائر پرپس محسوس ہوتا ہے تو انسان اپنی زندگی میں اسٹریس کو ہینڈل کرنا سیکھ جاتا ہے، ذہنی دباؤ کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے۔ ایمان انسان کو یہی احساس دیتا ہے کہ میری زندگی بھی مقصد نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور میری مشکلات بے معنی نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن، اس کا کوئی نہ کوئی پرپس موجود ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو میری حالت کا بخوبی علم ہے۔ اور پھر اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے یارو کہ انسان کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، انگزائٹی ختم ہوتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر انسان کی ریسلنس پاور بڑھتی ہے۔ جب انسان کی ریسلنس پاور بڑھنے لگتی ہے تو پھر موسٹ انکریزنگ چانسز ہوتے ہیں کہ انسان ایموشنلی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے، انسان کے جذبات کنٹرول ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر انسان میچور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جس انسان کی جو کیپیسٹی ہے، اگر کوئی انسان بڑی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس قابل بنایا ہے۔ تو ہر انسان کی یہ کیپیسٹی، یہ طاقت ہوتی ہے جو وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ یارو، ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، ذہنی دباؤ اس وقت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، لیکن ایمان اور تقوی انسان کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ انسان اکیلا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ مشکلات میں ہیں، تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، تو آپ صبر کرنے والے بن جائیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑی طاقت ہے، وہ ہے اللہ کی طاقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت ساری مشکلات آئیں، وہ طائف کی مشکلات ہوں، یا مکہ کی مشکلات ہوں، یا مدینہ کی جنگیں ہوں، لیکن آپ نے استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد مانگی۔ کبھی اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ زندگی میں مشکلات زیادہ ہیں یا ہم تکلیف کا شکار ہیں، بلکہ اصل مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل اب اللہ سے دور ہو گیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یارو، میں اگر بتاؤں تو یہ تکلیف دہ لمحہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے دور ہو گئے، جو ہمیں ہماری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہم اپنے رب سے دور ہو گئے ہیں،
آج آپ دیکھیں اپنے معاملات کو دیکھیں، ہم اپنے رب سے دور ہو گئے اور ہمارے اللہ نے ہم سے سجدے کی توفیق چھین لی۔ وجہ ہے اور دکھ یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے دور ہو گئے، اس اللہ سے جو خود فرماتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ آپ لوگ بھی اپنے ذہنی دباؤ میں، پریشانی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ اصول ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے نمبر پر ڈیلی کی بیس پہ آپ 10 منٹ، 5 منٹ یا آدھا گھنٹہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے میں لگائیں۔ یہ وہ اصول ہے جو آپ کے دل کو سکون پرووائڈ کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ نے زندگی کس طرح گزارنی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے اپنی پریشانیوں کا اور دکھوں کا مداوع دعا کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑ کر حل نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو انسان دعا کے ساتھ دل لگا لیتا ہے وہ دراصل اللہ کے ساتھ جڑنے کا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے جو آپ کے پاس موجود ہیں۔ اور چوتھا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ بھروسہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم انسانوں پر کرتے ہیں، انسان اس بھروسے کو توڑ دیتے ہیں۔ آپ دنیاوی معاملات پر کرتے ہیں، دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ قرآن میں بھی موجود ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو آپ اللہ پر بھروسہ کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی۔ یہ وہ اصول ہیں جو آپ کو ذہنی دباؤ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو ایک پیور انسان اور ایک ایمان کے صحیح جو اصول ہوتے ہیں اس تک آپ کو پہنچاتے ہیں، پھر کامیابی بھی ملتی ہے۔ اس کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک عالم دین سے مشاورت کی، بات چیت کی، تو اس شخص نے عالم دین سے پوچھا کہ میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، مالی معاملات میں۔ تو اس عالم دین نے اس شخص کو جو نصیحت کی وہ بڑی دلچسپ ہے، آپ بھی سنیے گا۔ اس عالم دین نے اس شخص کو یہ کہا کہ تم اپنی پریشانیوں کو بیان نہ کرو، بلکہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ یارو یہ کتنی گہری بات بتائی ہے اس عالم دین نے کہ ہمارا تعلق جب اللہ سے مضبوط ہوگا تو پھر ہماری پریشانیاں تو خود بخود ختم ہو جائیں گی نا۔ یارو ایمان مشکلات کو ختم نہیں کرتا، لیکن ایمان انسان کو مشکلات کے اندر ٹوٹنے بھی نہیں دیتا۔ ایمان انسان کی وہ طاقت ہے کہ جب انسان کسی مشکلات کا سامنا کرنے لگ جاتا ہے تو پھر انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا، انسان کو دعاؤں میں لے جاتا ہے، سجدوں میں لے جاتا ہے۔ تو یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ بظاہر تو ایمان آپ کی مشکلات کو کم نہیں کرے گا، لیکن آپ کو دعاؤں میں لے جائے گا، آپ کو سجدے میں لے جائے گا۔ اور پھر وہ راستے ہیں جب آپ اپنی مشکلات کو کم کرنے کے لیے دعا بھی کریں گے اور سجدے بھی کریں گے۔ آیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس مشکل وقت ہے تو آسانی کا وقت بھی آئے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھنا۔ زندگی میں طوفان بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، آپ دکھ میں بھی جائیں گے، آپ خوشی کا سامنا بھی کریں گے، پھر آپ کے دل میں تکلیف کا احساس بھی جاگے گا، لیکن اگر آپ کا دل اللہ سے جڑ جائے گا، آپ اللہ سے محبت کریں گے تو پھر آپ کا اللہ آپ کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرے گا پھر اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ انسان کی زندگی سے طوفان تو نہیں ٹال سکتا کیونکہ یہ انسان کو مضبوط بناتا ہے، لیکن ایمان وہ راستہ ہے جو آپ کو اللہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق دیتا ہے۔